کیونکہ آپ کی بگڑی ہوئی اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں۔ اے اللہ مجھے یہ پرابلم ہے، اللہ یہ پرابلم ہے، آپ کے علاوہ میں کس دروازے کا کون سا دروازہ کھٹکاؤں میں؟ اے اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے اس پرابلم سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے، آج جو ویوز آ رہی ہیں فتنوں کی، ڈاؤٹس کی، ڈیزائرز کی، آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پروٹیکشن مانگے۔ اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھ۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل تو کم از کم بنا لو۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ حضور القلب، کہ آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے دعا کے وقت۔ نمبر 2، ایسے جو 6 اوقات ہیں، 6 اوکیزنز ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 3 از یو ہیو ٹو میک دعا ود ہیوملٹی، خشیت کے ساتھ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شان کے حوالے سے بتایا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انہم یسارعون فی الخیرات، میرے جو انبیاء تھے وہ نیکی کی طرف جلدی مچایا کرتے تھے، یسارعون جلدی مچایا کرتے تھے، یدعوننا رہبا ورغبا، اور ہمیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارا کرتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ خشیت رکھا کرتے تھے، خشیت کے ساتھ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھیں، ون آف مائی اسکالرز جو میرے شیخ بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ سفر کر رہے ہیں، کشتی میں جا رہے ہیں، اور سمندر میں جاتے جاتے آپ اکیلے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ طوفان آ جاتا ہے اور لہریں یہاں سے بھی آ رہی ہیں، وہاں سے بھی آ رہی ہے، اور آپ کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، اور اب آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا، اینڈ یو آر ہولڈنگ آن ٹو اے لاگ، ایک لکڑی کا پیس ہے جس کے اوپر آپ جو ہے سہارا لیے ہوئے ہیں، اور ویوز ہر طرف سے آ رہی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس پرٹیکولر اوکیزن میں آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاریں گے؟ یا رب بچا لے، اے اللہ پلیز سیو می۔ تو اس خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جیسے آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پرٹیکولر مومنٹ پہ آپ دعا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے، آج جو ویوز آ رہی ہیں فتنوں کی، ڈاؤٹس کی، ڈیزائرز کی، آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پروٹیکشن مانگے۔ اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھ۔ ایک فتنہ آتا ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور ہمیں گڑ گڑا کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیں کہ دیکھیں دعا کی جب بات ہوتی ہے نا، دعا پڑھنے کو دعا نہیں کہتے، دعا پڑھنا کچھ اور ہے، دعا مانگنا کچھ اور ہے۔ دعا کیفیت کا نام ہے۔ آپ کبھی نوٹ کریں گے جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آپ نے کبھی اس کے فیشل ایکسپریشنز نوٹ کیے ہیں؟ اور پھر آپ کو اتنا ترس آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار ہی ڈیزروز اٹ، آپ پھر اس کو جا کے اس کو ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ وہ آ کے کتابی شکل میں دعا پڑھنے لگ جائے، آپ بولیں گے یہ رٹا مار رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے یہ؟ آپ بولیں گے امین یہ مانگ کیسے رہا ہے؟ تو ہمارا بھی انفارچونیٹلی حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھتے تو ہیں، دعا یاد کر لیتے ہیں، لیکن دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا مانگنا کچھ اور ہے کہ آپ کی کیفیت ہو، آپ کی گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر ہم ایک سٹیپ نہیں لے سکتے، اپنا ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم ابھی یہ چائے کا کپ پئیں گے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا، چائے کا کپ ویسے ہی پڑا رہ گیا وہاں پہ۔ کتنے ہی لوگ ہیں وہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں اگلا سانس آئے گا، اگلا سانس ان کو نہیں آیا۔ ہمیں ہر سانس اپنے رب کی ضرورت ہے۔ تو اپنی جتنی ہمیں حیثیت کا پتہ ہوگا نا، اور جتنا ہمیں رب العالمین کے بارے میں پتہ ہوگا، اتنا ہی ہم ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل تو کم از کم بنا لو۔
اے اللہ مجھے بچا لے. اور دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں کہ آج کل کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے کوئی پرابلمز نہیں ہے. وی آر انٹو پرابلمز. جو ہم لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یا فیملی ممبرس کے ساتھ جو ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے رب کے ساتھ تو ڈسکس کریں. اور جو مزہ اپنے رب کے ساتھ ڈسکس کرنے کا ہے، آپ کو کہیں اور وہ مزہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی بگڑی ہوئی اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں. اے اللہ مجھے یہ پرابلم ہے، اللہ یہ پرابلم ہے، آپ کے علاوہ میں کس دروازے کا، کون سا دروازہ کھٹکاؤں میں؟ اے اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے اس پرابلم سے باہر نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بات کریں، کھل کے بات کریں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے سننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. تو یہ ہمیں جو ہے اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے. اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور کبھی بھی ہم جلدی نہ مچائیں. We don't have to be hasty when we ask اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں میسیجز چیک کر رہا تھا اور ایک میسیج سامنے آیا جس میں بھائی بتا رہے تھے کہ میں 2-3 مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہے. اور پھر مجھے خیال آیا جب میری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے، why am I asking اللہ سبحانہ وتعالیٰ in the first place؟ میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں؟ اور میرا ابھی دل بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا. اللہ المستعان. We don't have to be hasty when it comes to دعا. تو یہی رسول اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ بندہ کیا کہتا ہے، قد دعوت ربی، میں نے اپنے رب کو پکارا ہے، فلم یستجب لی. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میرا رب میری دعائیں نہیں سنتا. دیکھیں ایشو پتہ کیا ہے، ہم دین سے بڑے دور ہیں برادرز. اگر ہم نے دین پڑھا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، تو آج ہماری وہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں بس اس سے فرما دیتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ جو ہمیں واقعات سناتے ہیں قرآن مجید میں، ان کا مقصد ہے. ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری زندگی دعا کرتے رہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور جب بڑھاپے کو پہنچ گئے، فرشتے آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں نیک بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام کی. سارہ علیہ السلام جب یہ سنتی ہیں وہ تعجب کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد کیسی ہو سکتی ہیں کہ میں بھی بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اور میرے میاں میرے ہسبینڈ وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. کہ یار لاجیکلی مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے.